رات کی سیاہی اپنی گہرائیوں سے زمین کو نگل رہی تھی۔ آسمان پر کالے بادل اس طرح جمع تھے جیسے کوئی عظیم طوفان اپنے سینے میں برسوں کا غصہ بھرے کھڑا ہو۔ ہوا میں ایسی سسکی تھی کہ جیسے کسی نامعلوم انجام کی خبر دے رہی ہو۔ ریت کے بے قابو طوفان اپنی پوری شدت سے ہر سمت کو لپیٹ میں لے رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر احساس ہوتا تھا کہ دنیا کی تاریخ ہمیشہ آزمائشوں سے بھری رہی ہے، لیکن کچھ آزمائشیں ایسی ہیں جن کے مقابلے میں انسان کمزور پڑ جائے، جنہیں سہنا آسان نہیں۔ انسان کے آغاز سے لے کر آج تک بے شمار فتنے آئے، قومیں مٹ گئیں، سلطنتیں تباہ ہوئیں، شہر زمین میں دھنس گئے، سمندر کنارے بدل گئے، لیکن ایک فتنہ ایسا ہے جس نے ہر نبی کو اپنی قوم کو خبردار کرنے پر مجبور کیا۔ ایک ایسا فتنہ جسے رسول اللہ نے سب سے بڑا فتنہ قرار دیا، ایسا فتنہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو ایمان میں کمزور ہوگا وہ بچ نہیں سکے گا۔ آج ہم اسی فتنہ کے بارے میں بات کریں گے، مسیح الدجال کے بارے میں۔ آج ہم اس فتنے کی حقیقت کھولیں گے، اس کی طاقت کتنی بڑی ہوگی، اس کا فریب کیسا ہوگا، وہ کون سی چیزیں دکھائے گا جو انسانیت کے قدموں تلے زمین ہلا دیں گی، وہ دنیا کو کس طرح اپنے جال میں پھنسائے گا اور اس سے کیسے بچا جائے گا۔ یہ سب کچھ آپ کو اس مکمل بھرپور تفصیلی کہانی میں سننے کو ملے گا۔ صدیوں سے لوگ دجال کے بارے میں مختلف باتیں کرتے آئے ہیں۔ کچھ اسے ایک خوفناک مخلوق سمجھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں اس کی ایک آنکھ ماتھے کے بیچ میں ہوگی، کچھ اسے ایک بڑے دیو کی شکل میں دیکھتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ دجال ایک انسان ہوگا، گوشت پوست کا، خون والا، ہماری طرح چلنے پھرنے والا۔ نبی کریم نے فرمایا، دجال تمہاری طرح انسان ہوگا، لیکن اس کا فتنہ بے مثال ہوگا۔ اس فتنہ کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، اس کی ایک آنکھ مسح شدہ یعنی خراب ہوگی، جیسے خشک انگور ہو، جیسے اس میں سے پانی نکال لیا گیا ہو، یہ اس کے چہرے کی پہچان ہوگی۔ دوسری وجہ، وہ پوری دنیا کا سفر کرے گا، اتنی تیز رفتاری سے کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ اس کے دن بھی عام دنوں جیسے نہیں ہوں گے۔ پہلا دن ایک سال کے برابر طویل، دوسرا دن ایک مہینے کے برابر، تیسرا دن ایک ہفتے جیسے، اور باقی 37 دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔ ذرا سوچیں، ایک انسان صرف 40 دنوں میں پوری دنیا کا سفر کر لے گا۔ یہ کوئی معمولی طاقت نہیں۔ یہ وہی وقت ہوگا جب وہ دنیا کے سامنے کہے گا، میں تمہارا رب ہوں۔ دجال کی سواری بھی عام سواری نہیں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے سواری کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ اس کی رفتار بادلوں سے بھی تیز ہوگی۔ وہ ایک لمحے میں آسمان کو چھوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کی آواز پوری دنیا تک پہنچ سکے گی۔ آج جب ہم سپر سونک جیٹ، خلائی راکٹ اور انسانی ٹیکنالوجی کی رفتار دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ دجال کی سواری کی رفتار کیسی ہوگی، جو بادلوں کو بھی پیچھے چھوڑ دے۔ دجال کی جسمانی شکل بھی احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ وہ نوجوان ہوگا، سرخی مائل سفید رنگ والا، بال سخت گھنے اور بکھرے ہوئے، جسم چوڑا اور طاقتور، آواز تیز، ٹانگوں کے درمیان فاصلہ، اور ایک آنکھ مکمل طور پر اندھی۔ اور سب سے بڑی نشانی، اس کی پیشانی پر لفظ کافر لکھا ہوگا۔ ہر مومن اسے پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ دجال کا اصل فتنہ اس کی شکل سے نہیں، اس کے جھوٹ سے ہے، اس کے فریب سے ہے، اس کے جادو سے ہے، ان طاقتوں سے ہے جو وہ دنیا کے سامنے ظاہر کرے گا۔ وہ کہے گا، میں تمہارا خدا ہوں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ اس کی بات مان بھی لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایسے کام کرے گا جو صرف اللہ کر سکتا ہے۔ وہ بارش برسائے گا، بیماروں کو شفا دے گا، زمین سے فصلیں اگائے گا، خزانے اس کی پیروی کریں گے، اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہوا دکھائے گا۔ لیکن یہ سب حقیقت نہیں ہوگی، یہ سب فریب اور امتحان ہوگا۔ دجال کے ساتھ دو نہریں ہوں گی، ایک جنت جیسی ٹھنڈی میٹھی روشن، دوسری آگ جیسی بھڑکتی ہوئی خوفناک۔ لیکن حقیقت الٹ ہوگی، اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی اور اس کی آگ اصل میں جنت۔ نبی نے فرمایا، اگر تم دجال کی آزمائش